السلام علیکم ناظرین، کابلی پلاؤ کی ایپیسوڈ نمبر 7 اور 8 کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مشتاق کی بھابھی جو ہے وہ باربینا پہ اس کو بڑا پیار آ رہا ہے اور وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ اب تو تم میری دیورانی ہو، یعنی جیٹھانی ہو، کیونکہ بڑے بھائی کی بیوی ہو اور میں تمہاری دیورانی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، آپ میری بھابھی اور میں آپ کو بھابھی بولوں گی۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، آپ نے مجھے بھابھی نہیں بلانا اور میں تمہیں باربینا ہی بولوں گی کیونکہ تم مجھ سے اتنی چھوٹی ہو اور جو ہے اور تجھے کیا بلاؤں، تو تم مجھے باجی بلا دینا۔ اور اس کو گلے لگتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں آپس میں، نند بھابھی، اور ساتھ جو ہے وہ بڑی جو بھابھی ہے وہ کہتی ہے کہ باربینا کا جو ہے وہ کیا بولنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اب تو رشتہ ہی اور ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اس کو آنٹی بول دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، آنٹی وہ اتنی چھوٹی سی معصوم سی نازک سی بچی ہے اور اس کو ہم آنٹی بولیں گے۔ تو جو نند ہے وہ کہتی ہے وہ تو چڑیل ہے چڑیل، اور غصہ آ جاتا ہے۔ خیر اسی دوران جو ہے وہ آ جاتی ہے مشتاق کی بھتیجی اور کہتی ہے کہ ہم لسٹ بنا رہے ہیں ناموں کی، تو یہ ہم نے بلانے ہیں۔ اور پھر جو ہے اپنے چچا کے پاس جاتی ہے، جن کو وہ جو ہے ابو بولتی ہے، اور ان سے کہتی ہے کہ ہم یہ بلا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں، کیا تم لوگ لگے ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں بس ہم تو کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی ہمیں موقع نہیں دیا اور ابھی تو ہم آپ کا دھوم دھام سے کریں گے ریسیپشن۔ اور آ جاتی ہیں شمیم کے پاس دعوت دینے کے لیے، اور شمیم اداس پریشان کھڑی ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہے پہلے وعدہ کرو، جو کام میں بتاؤں گی وہ پورا کرو گی۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر ماں کو کہتی ہے کہ جوڑا نکال دو، اور ماں کہتی ہے بڑی مشکل سے تمہارے لیے ڈھونڈ کے نکالا ہے، لیکن تم یہ باربینا کو دو گی تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ کہتی ہے نہیں اچھا لگے گا، اب پریشان نہیں ہو، دیکھنا وہ بہت خوش ہوگی۔ اور ماں اس کو پیار کرتی ہے اور بڑی سیانی ہوگی، اور پھر باربینا کو دیتی ہے جوڑا، اور باربینا کو کہتی ہے اس جوڑے کا پتہ ہے، کہتی ہے بہت پتہ ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ جوڑا، تو کہتی ہے اب میں تمہیں دے رہی ہوں، تم نے پہننا ہے۔ اور باربینا جوڑا لے کے سوچ رہی ہے، اور اس کے آگے جو ہے باران آ رہا ہے، اور اس کو شادی یاد آ رہی ہے، اور اس کی باتیں یاد آ رہی ہیں، اس کی شرارتیں یاد آ رہی ہیں، اور اس کی جو ہنسی مذاق شغل تھے وہ اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور بیچاری جوانی میں جو بیوہ ہو گئی ہے، یہ سوچتے سوچتے جو ہے وہ کہ بھئی اب کیا کرنا ہے۔ اور جو ہے آ جاتی ہے اس کی بھتیجی مشتاق کی اور کہتی ہے کہ آپ بھی تیار ہو جائیں، سب جو ہے وہ تیاری کریں۔ اور جو ہے نا ان کے جو ابو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیوں یہ شوق چڑھا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے انہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے۔ اور مشتاق جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، اور پھر اس کے بعد بھائی کو راضی کر لیتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ اور جو ہے مشتاق کی دوسری بھابھی وہ اور اس کا شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بتاتا ہے اس کا شوہر کہ بھئی وہ تو اس کی باربینا پہ بڑی گندی نظر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مشتاق اس کو طلاق دے دے اور وہ اسے شادی کر لے۔ اور ادھر جو ہے وہ تیار کر رہی ہے شادی کے لیے باربینا کو مشتاق کی بھتیجی، اور مشتاق آ جاتا ہے، اس کو کہتی ہے ابھی تک آپ بھی تیار نہیں ہو، آپ بھی ریڈی ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں تیار ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں بس آپ نے تیار ہونا ہے اور صحیح طریقے سے تیار ہو کے آنا ہے، میں بھی آپ لوگوں کو لینے آتی ہوں۔ اور کہتا ہے کہ اپنی دلہن کو کہتی ہے دیکھو، اور پھر جو ہے باربینا سے مشتاق بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنا شوہر تو بہت یاد آتا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے خاموش ہو جاتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں، مہمان، اور جو ہے وہ کافی رونق لگی ہوئی ہے، اور بڑا مہندی شہندی اور ڈھولکی بھی رکھی ہوئی ہے، اور شمیم بھی آ جاتی ہے، اور وہ اس کے بھتیجی مشتاق کی کہتی ہے کہ آپ کو تو سب سے زیادہ ہم ویلکم کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو مشتاق ہے باربینا سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اس وقت جو میرے پاؤں پکڑے تھے، مجھے پتہ ہے کہ اس لیے پکڑے تھے کہ تاکہ تمہیں کسی اور سے شادی نہ کرنی پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں آج جو ہے وہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور آج بھی میں یہی کروں گی، اور میں ساتھی ہوں آپ کا، اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ اور جو شمیم ہے وہ بہت سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ تو مشتاق کی بیوی اس کو کہتی ہے بھئی ہماری محفل کی جان تو آپ ہو، آپ کا تو ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے اور ماتھا چومنا ہے میں نے تمہارا کہ تم نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے، اور اگر تم نہ ہوتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اور جو ہے وہ جو ہے مشتاق ہے اور بربینا کو لے آتی ہے ان کی بھتیجی اسٹیج پہ اور سب کو کہتی ہے کہ خوش ہو جاؤ اور اچھا اچھا بنانا ہے، کیونکہ ہمارے جو چچا ہیں انہوں نے تو بہت سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور بہت پیسہ بھی لگایا ہے، کیونکہ چھوٹی سی خوشی آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر بربینا کو خیال آ رہے ہیں مہندی پہ کہ کیسے جو ہے برہان اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ میں تمہیں اڑا کے لے جاؤں گا اور ابھی لے جاؤں گا، اور اس کی ساری مزاحیہ باتیں بھی اس کو یاد آتی ہیں اور اس کے دل سے نہیں نکلتی ہیں، اور وہ اس کی شکل اس کے سامنے آ جاتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران جو ہے مشتاق جو بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اپنی بہن چھمو کے پاس، وہ دیکھتا ہے کہ وہ ادھر اداس بیٹھے ہوئے کہ جو ہے نا وہ شادی کر رہا ہے اور مجھے اتنی طلاقیں بھی دے چکا ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا میں اس کو سمجھاتا ہوں، اور مشتاق اس کے پاس آتا ہے تو وہ تو موٹر سائیکل صاف کراتا ہے، لفٹ ہی نہیں کراتا، اور بہت عجیب سا اس کا رویہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی تو کرنی ہے اور جو ہے نا میں نے لڑکی بھی دیکھ لی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا، تو وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو نہیں رکھنا اور میں شادی دوسری بالکل میری تیار ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے، یہاں پر چار چار لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو بہرحال جو ہے وہ میں تمہاری بہن کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو ہے وہ جو چھمو ہے وہ بربینا کو کہتی ہے کہ بھئی تم کیا جادو کرتی ہو، تمہارا جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے، تم نے میرے شوہر کو قابو کیا۔ وہ کہتی ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو وہ کہتی ہے تم نے کچھ کیا ہے کیونکہ ایسے نہیں ہوتا، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو صرف باران تھا میرا شوہر اور اب جو ہے وہ حاجی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تم نے اس کو کچھ تو آس دلائی ہے میرے شوہر کو، جو وہ تمہاری جو ہے نا وہ ہر وقت باتیں کرتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں نے اسی سے شادی کرنی ہے اور بس یہ میری نظر میں کھپ گئی ہے۔ تو یہی جو ہے بربینا چلی جاتی ہے اور بربینا کہتی ہے کہ میرے جو ہے ذہن میں اور خیال میں اور دل میں صرف جو ہے وہ اب حاجی صاحب ہے، اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے 8 میں جو ان کی بھتیجی ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے بربینا اور چودھری مشتاق کی جو ہے وہ شادی ہے، یعنی شادی تو ہو چکی ہے، اب یہ رسمی چیزیں ہیں، تو ان کو آوازیں دیتے ہیں لیکن وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو سارے ان کے کمرے میں آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بربینا بہت رو رہی ہوتی ہے اور اس کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، اور جو چودھری مشتاق ہے اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چپ نہیں ہوتی اور سارے اندر آ جاتے ہیں حیران پریشان اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے بربینا، اور جو ہے نا سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے یہ اس کا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اس لیے یہ رو رہی ہے، اب اللہ جانے کہ بھائی فوت ہوا ہے یا چودھری مشتاق نے اس کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ جو اپنا بہن اس کی جو ہے اس سے ریکویسٹ بھی کرتی ہے، اور کیونکہ اس کا بھائی بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ اس پہ نظر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو اور یہ اس کو اپنا لے، اور اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔